محترم جامی صاحب، حضرت کے جو اخلاق و کردار ہیں، آپ کی شخصیت میں جو جاذبیت ہے، انفرادیتیں ہیں، اہم تصانیف، اور ان میں کیا علوم و معارف بیان کیے گئے. مجھے تو جو ویسٹ کے لوگوں نے آپ پر تحقیق کی ہے ان کا کہنا ہے کہ تصوف کا جو جمالیاتی میدان ہے اس کے بانیوں میں سے ہیں آپ نے رنگوں کی علامتی معانی پر بات کی ہے، اور اسی طرح آپ نے خوشبویات پر گفتگو فرمائی ہے کہ اس کے کیا روحانی اثرات ہوتے ہیں، روشنیوں پر باتیں کی ہیں جو اب جدید سائنس بھی اس طرف جاتی ہے، اور اب سائنس کی بھی ایک شاخ بن گئی اور تصوف کی بھی پوری ایک شاخ بن گئی ہے، رنگوں، خوشبوؤں اور روشنیوں کا معاملہ. حیرتناک شخصیت. قبلہ نظامی صاحب، قرآن و حدیث کے اندر جو تصوف کی بنیادی تعلیمات تھی وہ بڑی واضح اور کلیئر ہے جی، لیکن چونکہ اس پیٹرن تک اترنے میں اور وہاں تک پہنچنے میں مربیین کا اور اس سے وابستہ ہونے والوں کا اپنا اپنا مزاج اور فطرت رہی ہے. بے شک. اصل میں تو ان کو تجربہ یہی کرایا جاتا ہے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. عبادت میں اور معاملات میں محسن کیسے بننا ہے اللہ اللہ، تاکہ رحمت الہیہ کے قرب کا تجربہ کرایا واہ جائے. واہ واہ. اسی طرح دیکھیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. کمال ہے. تواب اور متطہر بن کر محبوب الہی کیسے بننا ہے. سبحان اللہ. سبحان. اسی طرح قرآن کے اندر بڑا واضح ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اتباع کی سیڑھی پر چڑھ کے اللہ کا محبوب کیسے بننا ہے، صبغت اللہ کے رنگ میں کیسے رنگا جانا ہے، ولایت کے مقام پر آنے کے بعد حزن و خوف سے محفوظ کیسے رہنا ہے. اللہ اللہ. یہ بنیادی تعلیمات تو تصوف میں یہی رہی ہیں. ان مقاصد تک پہنچانے میں جو تربیت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے، جو آگے مربیین بیٹھے ہوتے تھے، وہ ان کے فطرت اور مزاج کے مطابق تربیت کرتے تھے. جی. اب کمال دیکھیں، بابا فرج تبریزی نے صرف نجم الدین کبریٰ کے سینے پر کیوں ہاتھ رکھا؟ کیا بات ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں بابا تبریزی کا کمال ہے وہاں ظرف کا بھی کمال ہے. شمس تبریزی نے صرف مولانا جلال الدین رومی کے گھوڑے کی باگ کیوں پکڑی؟ بالکل ٹھیک. مطلب کہ یہ قدرت کا ایک نظام ہوتا ہے اور پھر اس میں لوگ سیٹ ہوتے ہیں. بے شک. تو جب نجم الدین کبریٰ صاحب کو ان تمام تجربات سے گزار دیا گیا اور ان کو مسند ارشاد پر بٹھایا گیا، تو یہ بنیادی طور پر صوفیہ پڑھاتے تو علم ہیں، جی، لیکن چونکہ یہ علم پڑھاتے پڑھاتے جذبہ عمل بھی انڈیل لیتے ہیں. اسی طرح علم پڑھاتے پڑھاتے اعمال کی اور عقائد کی روحانی تاثیر بھی دلوں کو دے دیتے ہیں. آپ محسوس فرماتے ہیں کہ ان کی عظیم و جلیل شخصیت کے بڑے گہرے اثرات ہیں ہمارے اکابر صوفیہ پر اور ان کی کتابوں میں؟ مجتہد صوفیہ، مجتہد بلکہ کہنا چاہیے کہ جن لوگوں کو تصوف میں اجتہاد کا درجہ اللہ ہے اکبر، وہ ان کو تصوف کے میدان میں بہت بڑا مجتہد مانتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مبدأ و معاد کتاب میں جب وہ خود اپنی ولایت کی کیفیات لکھتے ہیں اور ان کو جو زیارات ہوئی ہیں اور جن کے مشاہدات ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جو روحانی فیضان ہے وہ انسان کی دائیں جانب پر بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور اس کا نور اتنا چمکدار ہے کہ جب مجھے وہ آشکار ہوا تو میں نے پوچھا کہ اوپر کون بیٹھے ہیں، تو انہوں نے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت یہ ہے. اللہ. اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کچھ لوگوں پر تو روحانی کیفیات وارد ہوتی ہیں صرف روح پر، جی، کچھ پر روح کے ساتھ دل پر بھی ہو جاتی ہیں. اچھا، کچھ پر روح پر بھی ہوتی ہیں، دل پر اور جسم پر بھی ہوتی ہیں. یہ جو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی، یہ ایسی یک رنگ تھی کہ ان کی روحانیت کے اثرات ان کے جسم سے بھی محسوس ہوتے تھے. سبحان اللہ. جن لوگوں نے حضرت کو ویسے بھی دیکھا
تو ان کو دیکھنے کے ساتھ ہی وہ روحانی چاشنی کی وجہ سے ذرا رقص کی کیفیت میں آ جاتے تھے. وہ جو لہریں نکلتی ہیں بدن انسانی سے ایک حالہ بناتی ہیں، ان کی اپنی ایک قوت ہے، ایک تاثیر ہے. ایک تاثیر ہے. یہی وجہ تھی کہ جیسے میں نے شروع میں جملہ بولا، ان کی نگاہوں کو اور قلب کی قوت کو یہ تاثیر حاصل ہوتی ہے کہ دل و روح پر پڑے ہوئے حجابات کو یہ ہٹا دیتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اچھا، کوئی کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے نکلے ہیں تو کیا کیفیت تھی، اور جب حضور کے قدموں پر قربان ہونے لگے ہیں تو یہ چند لمحوں کے فاصلے میں کتنا بڑا انقلاب آ رہا ہے. تو آپ کی نگاہوں کی وہ روحانی تاثیر تھی تو حجابات کو ہٹا دیا. تو حضرت ایک لمحے میں 25,000 مربع میل کا فیصلہ ہو گیا کہ یہ فاتح ہے. یہ فاتح، بالکل ٹھیک. کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ کے ہاں بہت واقعات ملتے ہیں. تو جیسے آپ نے بتایا. اچھا قبلہ نظامی صاحب، یہ جو روح کی طاقت ہے نا، روح کی تاثیر ہے، انشراح صدر کا باقاعدہ مضمون بنا کر قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا. بے شک، بے شک. یہی انشراح صدر کا ہی دوسرا معنی ہے تصوف و روحانیت. کیونکہ جن لوگوں کو انشراح صدر واقع ہوتا ہے نا، جس طرح آپ اور میں یہ اتھارٹی سمجھتے ہیں کسی یعنی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو کہ ہماری شوگر کا بھی علاج کر لے گا، ہارٹ کا علاج کر لے گا، کینسر کا علاج کر لے گا، ہر موذی مرض کا کر سکتا ہے، اس طرح کے اولیاء کو بھی اتھارٹی دی جاتی ہے. کوئی اخلاق رذیلہ والا آ جائے، برے اخلاق والا آ جائے، غفلت والا آ جائے، کفر و شرک کی دل میں پھنسا ہوا آ جائے. یہاں ایک جملہ اکثر آپ کی وساطت سے میں گزارش کرتا رہتا ہوں، اگر ولی کسی بندے کو مسلمان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ازلی بدبخت نہ ہو، حکمت الہی کی رکاوٹ نہ ہو، تو ہو نہیں سکتا وہ بندہ مسلمان نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ ان کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے تو یہ وہ بڑا